روحانی رویے کے نفسیاتی حقائق 5 ٹیلیپیتھک علامات کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ یہاں 5 ٹیلیپیتھک علامت ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ حقیقی نفسیاتی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ اگر آپ نشانیاں تلاش کر رہے ہیں تو یہ نشانیاں اپنے ارد گرد تلاش کریں۔ آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کن علامات پر توجہ دینی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی علامت نظر آتی ہے جو اس پوسٹ میں دی جا رہی ہے تو یہ ممکن ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں ٹیلیپیتھک طریقے سے سوچ رہا ہے۔ آپ کو بس ان 5 ٹیلیپیتھک علامات پر نظر رکھنا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہے۔ فرصت کا خانہ۔ اگرچہ وہ زبانی طور پر اظہار نہیں کر سکتا تو وہ ٹیلیپیتھی سگنل بھیج سکتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان اشاروں کو محسوس کریں۔ جب کوئی ٹیلیپیتھک طریقے سے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس احساس کو ہم اکثر توانائی کا اچانک پھٹ جانا، جسم کے بال کھڑے ہو جانا وغیرہ زبردست احساس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ان علامات کو نظر انداز کرنا مشکل ہے لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ محض کسی ایسے شخص کی علامت ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر آپ کو شک ہو کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سچ ہے تو معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس شخص سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بہرحال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہی جواب ملے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تاہم آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں 5 ٹیلیپیتھک علامت ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ آپ اچانک ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پہلی ٹیلیپیتھک علامت ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ آپ اچانک ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ایک ٹیلیپیتھک کی علامت ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ کے اچانک ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں ان کے اشارے یاد دہانی محسوس کر سکتے ہیں۔ اسکول میں، کام پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ ماحول میں چہل قدمی کے دوران۔ ماہر نفسیات اس کو دماغ، باپ یا علم کے ٹکڑے جیسے الفاظ، تصاویر، یادیں دکھتے ہیں جو اچانک اور غیر متوقع طور پر شعور میں داخل ہوتی ہیں۔ آپ نے کتنی بار اپنا فون اٹھایا ہے، انہیں یہ بتانے کے لیے ٹیکسٹ کیا کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور پھر جواب وصول ہوا کہ وہ بھی آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں چاہے وہ بہت دور ہو؟ آپ پاگل تو نہیں ہو رہے۔ یہ ایک ٹیلیپیتھک علامت ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اسی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو آپ پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اپنی روحانی توانائی کو ایک خاص مقصد کی طرف لے جا رہا ہے، اس لیے آپ سے ملاقات ہو۔ جب آپ کا کسی کے ساتھ مضبوط رشتہ ہوتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ شخص آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہے، آپ کے ہر کام میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ کا موڈ
ड्रामाई तौर पर बदलता है। तीसरी टेलीपैथिक अलामत है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, वो ये है कि आपके मूड में तब्दीली आती है। अगर आप मूड में तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं जिनकी वजूहात नहीं है, तो ये इस बात की अलामत है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि आप मगलूब महसूस करें क्योंकि ये शख्स आपके बारे में मुसलसल सोचता रहता है। ये मुमकिन है कि आप गैर मामूली तौर पर थकन महसूस करें। जब वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो वो लोगों की तवानाई हासिल करते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये इस किस्म का मूड का बदलना है। ये आपके अंदर नाकाबिल वज़ाहत बैरूनी क़ुव्वत का नतीजा है। मिसाल के तौर पर आपका दिन ख़राब हो सकता है, अचानक आप खुशी और अतमाद महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो आपके लिए मस्बत जज्बात का इजहार कर रहा है तो आपके मिजाज में तब्दीली आपके इनके जज्बात को अटकाने का नतीजा बनेगी। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी अचानक उदासी इस बात की अलामत हो सकती है कि वो शख्स उदास है या आप खुश, तो वो खुश है कि मुमकिन तौर पर वो याद आ रहा है। आप अपनी आँख में खारिश या मकरूर महसूस करते हैं। चौथी टेलीपैथिक निशानी है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। आँख में छलका या खारिश जैसे खिलचली या आँख फटकना एक आम नफ्सियाती अलामत है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। आँखों की ये बेकाबू हरकत इस बात की निशानदही करती है कि वो आपके बारे में गहराई से सोच रहे हैं और इस अमल में आपकी तवानाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दाएं आँख में खारिश या मरवट मर्दों में मस्बत ख्यालात की निशानदही करता है, जब बाएं आँख की खारिश या मरवट मनफी ख्यालात की निशानदही करता है। ख़वातीन के लिए इसके बरअक्स हैं। दाएं आँख मनफी ख्यालात के लिए है जबकि बाएं जानब मस्बत ख्यालात के लिए है। आप मुसलसल इनके ख्वाब देखते हैं। पांचवी और सबसे मशहूर टेलीपैथिक निशानी है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। वो ये है कि आप इनके बारे में ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। लोग अपने ख्वाबों में टेलीपैथिक राब्तों के लिए ज़्यादा खुले होते हैं। आप अपने आप को इन तवानाइयों से महफूज नहीं कर पाते जो आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाब बाज़ औक़ात हमारे अपने तजर्बात या एक फ़ाल तख़लील की पैदावार से ज़्यादा कुछ नहीं होते। ताहम सबसे ज़्यादा बताने वाली निशानियों में से एक यह है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है जबकि ये बार बार और तेज़ी से ख्वाब आएँ। यह ख़ास तौर पर सच है अगर आपने तवील अरसे से इस शख्स को नहीं देखा या इससे रब्ता नहीं किया और वो हर वक्त आपके ख्वाबों में नज़र आए। आपने ख्वाबों में ट्यूनिंग आपको एक इशारा फराहम करते हैं शायद, और वो वाज़ेह ख्वाब जिनमें आप एक ही शख्स से बार बार मिलते हैं इस बात की निशानदही करते हैं कि कोई सोच रहा है। शायद वो आपको याद करते हैं और सरगर्मी से आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपके ख्वाबों में एक नफ्सियाती इजहार का सबब बन सकता है जिससे आपका लाशूरी जहन इसी शख्स से तल्लक के तौर पर बयान करता है। याद रखिए कि आपके ख्वाबों के लाशूरी दिमाग से जुड़े होते हैं।